2011 میں سی بی ایس نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کو نیٹو اور اس کے الائز کی مدد سے قتل کروانے کے بعد کیا کہتی ہیں، آپ خود سنیں۔ ہم آئے، ہم نے دیکھا اور وہ مر گیا۔ ان کے یہ الفاظ معمر قذافی کے لیے تھے، جنہیں ان کے اپنے لوگوں نے ہی نیٹو کی مدد اور ایک پوری پلاننگ کے ساتھ 20 اکتوبر 2011 کو انتہائی ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد انتہائی دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ذلیل اور رسوا اس لیے کیونکہ انٹرنیٹ پر موجود آتھنٹک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے ہی لوگوں نے پہلے بندوق کی نالی کی مدد سے پیشاب والی جگہ پر وار کیا، انہیں لاتیں اور مکے مار مار کر لہو لہان کیا اور پھر 4 سے 5 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معمر قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے بس یہی کہتے رہے، God forbids this means اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ان کے الفاظ یہ تھے، My children, you don't know what is right and what is wrong۔ میرے بچوں، آپ نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آج اگر آپ لیبیا کی حالت دیکھیں تو لیبیا جہنم سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ کیا لیبیا قذافی کے دور میں بھی ایسا ہی بدتر تھا؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ قذافی نے لیبیا پر تقریباً 42 سال تک حکومت کی۔ ان کے دور میں ایجوکیشن، ہیلتھ، بجلی، پانی یہ سب بالکل فری تھا۔ لیبیا کی عوام کو ان چیزوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا تھا۔ قذافی کے دور میں چائلڈ میرج بین تھی، سیلریز ٹیکس فری تھی، HDI یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ہیلتھ نالج اور سٹینڈرڈ آف لیونگ براعظم افریقہ میں سب سے ہائیسٹ تھا، سعودی عربیہ سے بھی کئی گنا بہتر۔ اگر کوئی فارمنگ کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتا تو اسے زمین، گھر، ایکوپمنٹس، لائف سٹاک اور بیج بالکل مفت فراہم کیے جاتے۔ لیبیا میں ہر شخص کے پاس گھر کا ہونا ایک ہیومن رائٹ مانا جاتا تھا، اس لیے ہر لیبین شخص کے پاس اپنا گھر تھا۔ گریجویشن کے بعد جب تک اسٹوڈنٹ کو کوئی اچھی جاب نہ مل جاتی، گورنمنٹ اسے ایک ایوریج سیلری دیتی۔ کرنل قذافی کے قتل کے 15 سال پہلے لیبیا کا لٹریسی ریٹ صرف 10% تھا اور ان کے مرنے کے بعد یہی ریٹ تقریباً 88% تک جا پہنچا۔ قذافی نے لیبین بینک اور آئل کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بینک لون 0% انٹرسٹ ریٹ پر دیا جاتا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قذافی کے دور میں فیول پانی سے بھی زیادہ سستا تھا۔ آئل سے ہونے والا پروفٹ لیبین لوگوں کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹلی ڈپازٹ کروا دیا جاتا، اور یہ ہے میگا نیشنل الیکٹرک گریڈ، جسے پورے لیبیا کے اندر بجلی پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ UK، فرانس اور جرمنی ان تینوں کے گریڈ سٹیشنز کو ملا کر بھی یہ لیبیا کے اس الیکٹرک گریڈ سٹیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قذافی کے دور میں لیبیا کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا، بلکہ لیبیا کے پاس 150 بلین $US کے ریزرو تھے۔ قذافی کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم دا مین میڈ ریور پروجیکٹ کو تعمیر کیا گیا، جو 2820 کلومیٹر پر مشتمل ایک انڈر گراؤنڈ واٹر پروجیکٹ تھا، جسے بنانے میں تقریباً $25 بلین لگے، اور یہ اریگیشن سسٹم پوری دنیا کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ ان سب کاموں کی سزا قذافی کو یہ ملی کہ لیبین لوگوں نے نیٹو کی مدد سے 20 اکتوبر 2011 کو ٹارچر اور ہیومیلیٹ کر کے انتہائی دردناک طریقے سے انہیں قتل کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو نے لیبیا پر حملہ کیوں کیا؟ لیبیا کی اپنی ہی عوام نے اپنے لیڈر، جس نے لیبیا کی حالت بدل کر رکھ دی تھی، اس کے ساتھ غداری کیوں کی اور اسے قتل کیوں کیا؟ آج لیبیا پر کس کی حکومت ہے اور قذافی کے بعد آج لیبیا کی حالت کیسی ہے؟ یورپی یونین نے قذافی کو 2 چیزوں کے لیے مارا، جن میں سے ایک تو قذافی کے آئیڈیاز تھے اور دوسری مین بڑی وجہ تھی آئل۔ ہلری کلنٹن کی فلسطین اور لیبیا پر لکھی گئی ایک لیکڈ ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ فرانس اور امریکہ نے اپنی لالچ کے لیے پراپر سازش کے تحت پوری پلاننگ سے لیبیا پر حملہ کروایا، جس میں UAE اور قطر نے امریکہ اور فرانس کا ساتھ دیا۔ فرینڈز، نیٹو کے لیبیا پر حملے کی 6 بڑی وجہ تھیں۔ نمبر 1، لیبیا نے 143 ٹن کا گولڈ ریزرو کیا تھا تاکہ پورے براعظم افریقہ میں یونیفائڈ افریقن گولڈ کرنسی چلائی جا سکے، اور اس کرنسی کو گولڈن دینار کا نام دیا گیا۔ شاید آپ کو اس بات کا نہ پتا ہو کہ افریقہ کی 14 ایسی کالونیز تھیں جہاں فرانس کی CFA فرانس کرنسی آج بھی یوز کی جاتی ہے۔
جس سے فرانس کا یہاں ایک کنٹرول ہے۔ اگر قذافی کا گولڈن دینار والا آئیڈیا حقیقت ہو جاتا تو فرانس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتا اور IMF کا افریقہ پر کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ نمبر 2، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کروڈ آئل $، میں خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ قذافی نے اس کروڈ آئل کو $، میں بیچنے کی بجائے باقی کرنسیز جیسا کہ یوروز، روبیل اور روپیز وغیرہ میں بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو $، کی ویلیو پوری دنیا میں گر جاتی اور امریکہ جو ہر دوسرے ملک پر سینکشنز لگاتا پھرتا ہے یہ کبھی نہیں کر پاتا۔ نمبر 3، قذافی پورے افریقہ کے لیے ایک افریقن بینک بنانا چاہتا تھا جو افریقہ کے اندر ورلڈ بینک کو ریپلیس کرتا، جو افریقن کنٹریز کو ورلڈ بینک کے قرضے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیتا۔ نمبر 4، قذافی سے پہلے کنگ ادریس ایک ویسٹرن پپٹ تھے جنہوں نے لیبیا کے اندر نیٹو کے ملٹری بیسز بنوائے تھے، جن میں سے 5 اٹالین ملٹری بیسز کافی بڑے تھے۔ قذافی نے اقتدار سنبھالتے ہی ان نیٹو کے ملٹری بیسز، اسپیشلی اٹلی کے ان 5 ملٹری بیسز کو لیبیا سے اکھاڑ پھینکا۔ نمبر 5، لیبیا کے آئل ریزروز افریقہ میں سب سے زیادہ ہیں اور دنیا میں ٹاپ 10 پر آتے ہیں۔ قذافی نے لیبین آئل کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی کنٹری یا باہر کی کوئی بھی کمپنی لیبیا کے اندر آ کر آئل کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کنٹرول کر سکتی تھی، جبکہ ویسٹرن کنٹریز کو لیبیا کا آئل چاہیے تھا، اسپیشلی USA، UK، فرانس اور ان میں قطر بھی شامل تھا۔ نمبر 6، قذافی ویسٹرن اور یورپی یونین کے سخت خلاف تھے اور انہیں ماننے سے صاف انکار کرتے تھے۔ قذافی نے اپنی 42 سالہ حکومت کے دوران فارن انٹرفیئر کو کبھی بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کیا، کیونکہ قذافی کا ماننا تھا کہ افریقن کنٹریز کا اپنے سورسز پر فلی کنٹرول ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے لیبیا نے کیا۔ اس طرح ویسٹرن کنٹریز کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جو سب سے مین ہے، نیٹو نے اپنے الائز کی مدد سے آخر قذافی کو مارا کیسے؟ 2010 کے شروع میں تونیزیا میں کرپشن اور اکانومک فیلئر کی وجہ سے یہاں اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کی آگ ایجپٹ، سیریا، بحرین اور یمن میں بھی پھیل جاتی ہے، جسے ویسٹرن میڈیا نے عرب اپ رائزنگ کا نام دیا۔ 15 فروری 2011 کو لیبیا کے بنغازی شہر میں اینٹی گورنمنٹ ریلیز نکالی جاتی ہیں۔ فتح تیرول ایک ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کے اریسٹ کے خلاف اور ریبلز NTC یعنی نیشنل ٹرانزیشنل کونسل مل کر قذافی کے خلاف ایک یونین بنا لیتے ہیں۔ قطر کا میڈیا اسے بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ ان پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے قذافی اپنے ہی لوگوں کا بڑی تعداد میں قتل کر رہا ہے۔ 17 مارچ 2011 یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1973 کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نیٹو اور اس کے الائز کو لیبیا میں ملٹری انٹرونشن یعنی باقاعدہ طور پر حملہ کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے۔ لیبیا کے لوگوں کو قذافی سے بچانے کے لیے اس ریزولوشن میں 5 کنٹریز جن میں انڈیا، چائنا، رشیا، برازیل اور جرمنی نے ووٹ ڈالنے سے صاف منع کر دیا۔ جرمنی نے ووٹ ڈالنے سے منع اس لیے کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عرب اپ رائزنگ اور قذافی کے اپنے لوگوں کو قتل کرنے کا ہمیں کوئی پروف نہیں ملا۔ چائنا اور رشیا نے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا، صرف اور صرف عرب کنٹریز کی ریکویسٹ پر۔ 19 مارچ 2011 لیبیا پر یورپ اور مڈل ایسٹ کی 10 کنٹریز نے مل کر حملہ کیا اور انہیں بعد میں 7 اور ممالک نے بھی جوائن کیا۔ مطلب یہ کہ ایک طرف 17 ممالک اور دوسری طرف لیبیا بالکل اکیلا، نہ تو کوئی دوست اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ قذافی کو ہمیشہ سے ہی ملٹری کاپ کا ڈر رہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ملٹری کو ان ریکگنائز اور کافی کمزور حالت میں رکھا تھا، جس کا نقصان اسے نیٹو اٹیک میں اٹھانا پڑا۔ 20 اکتوبر 2011 کے دن قذافی تقریباً اپنی 75 گاڑیوں کے ساتھ لیبیا کے شہر سرت سے بنغازی کی طرف جا رہے تھے۔ نیٹو فورسز قذافی کے فون کو سیٹلائٹ کی مدد سے ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور قذافی کی گاڑیوں پر اٹیک کر کے تباہ کر دیتی ہیں۔ قذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ میں گھس جاتے ہیں، جہاں سے انہیں لیبین ریبلز پکڑ لیتے ہیں اور ٹانگوں اور کمر پر گولیاں مار کر زخمی کر دیتے ہیں اور انہیں انتہائی بری طرح ٹارچر کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی باڈی کو ان کے بیٹے کی لاش کے ساتھ کئی دن تک ایک ہوٹل کے فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کو دیکھنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔
25 اکتوبر 2011 کے دن قذافی کے بیٹے اور باقی باڈی گارڈز کی لاشوں کو ریگستان کی خفیہ قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ قذافی نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت اور عظمت اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ قذافی کی موت کے بعد لیبیا 3 بڑے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ لیبیا کا سینٹرل حصہ جس پر میجورٹی آئل فیلڈز ہیں، اس پر لیبین نیشنل آرمی کا قبضہ ہے۔ نارتھ ویسٹرن حصہ جس پر گورنمنٹ آف نیشنل ایکارڈز، جبکہ ساؤدرن لیبیا ملیٹنٹس اور ٹرائبل گینگز کے پاس ہے۔ ان کے علاوہ بھی لیبیا کے کئی علاقوں پر ٹیررسٹ، ملیٹنٹس، مافیاز اور گینگز کا قبضہ ہے جو آپس میں لگاتار لڑ رہے ہیں، اور وجہ ہے صرف لیبیا کا آئل۔ کسی کو UN کی سپورٹ حاصل ہے اور کسی کو قطر، سعودی عربیہ اور ایجپٹ کی۔ سب کو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے لیبیا کا آئل۔ ISI، حماس، القاعدہ، موساد، CIA، گینگز، ٹیررسٹ، ملیٹنٹس، انلیگل آرگنائزیشنز، سب کے سب آپ کو لیبیا میں ملیں گے، جو قذافی کے دور میں بالکل ناممکن تھا۔ فرسٹ لیبین وار قذافی کے خلاف ہوئی، لیکن سیکنڈ لیبین وار ان تمام گروپس کے درمیان جاری ہے۔ قذافی کی موت کے بعد لیبیا از آل اباؤٹ کرپشن، کرائم، انسٹیبلٹی، مرڈرز، ان امپلائمنٹ، ہنگر اور بہت کچھ۔ نیٹو لیبینز کو بچانے کے لیے آیا تھا، پر فرسٹ لیبین سول وار سے لے کر اب تک 40,000 سے زیادہ لیبینز مارے جا چکے ہیں، 4,000 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں اور 50,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت اور عظمت اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور یہ بات 100% سچ نکلی۔